على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو خوش آمدید. البلاغہ 1 کا آج آخری سیشن انشاءاللہ، جو کہ اعادہ ہے، ریویژن ہے. میں پرسنلی خوش آمدید کہتا ہوں اظہار بھائی کو، یعقوب بھائی کو، محمد سلیمان، سسٹر نغمہ، سسٹر فریحہ، سسٹر نورین، سسٹر ارجمند، سسٹر نادیہ، سسٹر لبنہ، سسٹر نصرت، ڈاکٹر اکشندہ، سسٹر شاہدہ اور جاوید بھائی. آپ سب کو خوش آمدید. ہماری یہ آج کا آخری سیشن اعادہ. تو آج کی گفتگو میں میری یہ کوشش ہے کہ ہم البلاغہ کے وہ پوائنٹس کور کریں جو ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائیں. یعنی یہ ایک تعارفی کورس تھا، تو جب ہم سے کوئی پوچھے بلاغہ کیا ہوتی ہے، اور ہم جب قرآن خاص طور پہ QC7 میں جب ہم تدبر کریں تو ان بلاغہ کے کون کون سے ایسپیکٹس کو ہم استعمال کر سکیں اپنے تدبر میں. ہمارا مقصد ٹیکنیکلٹیز پہ نہیں ہے، نہ اصطلاحات کو یاد کرنا، لیکن ہم نے جو کچھ اگر پڑھا ہے تو آج کا جو لیسن ہے وہ اس کا خلاصہ ہے. ان ادر ورڈز کوشش یہ ہوگی کہ آج ہم جو کچھ کور کریں وہ ہمارے لیے آئندہ زندگی میں کام آئے، ان اے وے کہ ہمیں بلاغہ کا استعمال، بلاغہ کی پہچان. لیکن اس کا جو نیکسٹ لیول ہے وہ ظاہری بات ہے ہم پھر اور اس پہ محنت کر پڑھنی ہوگی. تو انٹل دین آئی شروع کرتے ہیں کہ پہلے جو چند منٹ میں وہ گفتگو کرتے ہیں کہ جب ہم سے، چاہے ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کلاسز کے آپ لوگ ٹیچرز ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، QC2 سے 3 سے 4 سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی QC7 میں کیا خاص بات ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی اب QC7 میں آئے وہ البلاغہ کے اس ابتدائی کورس سے گزر کر آئے تو ہم ان کو بتا سکیں بلاغہ کیا ہے. تو پہلی چند سلائیڈیں اس پر ہیں کہ ہم یعنی جو کچھ آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. یاد سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں موجود ہونا چاہیے، اگرچہ یہ الفاظ موجود نہ ہوں. فار ایگزامپل البلاغہ اور الفصاحہ. فصاحت الفاظ کی ہوتی ہے، جبکہ جو کلام ہے جملے میں جس طرح مل کر آتا ہے، فصیح الفاظ جب مل کر آتے ہیں تو وہ بلاغت قائم کرتے ہیں. سادہ آسان گرامر کے اصولوں کے مطابق ادا کیے گئے الفاظ فصیح ہوتے ہیں. تو کسی کا، اور جب فصیح کلمات سے جملہ بنایا جائے تو وہ پھر کلام کہلائے گا بلیغ. اور ہمارا موضوع قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے تمام الفاظ فصیح ہیں اور سارے کا سارا کلام بلیغ ہے. تو اگر سارے کا سارا کلام بلیغ ہے تو ہم یہ جو چند پڑھ رہے ہیں آپ سے بلاغت کے پہلو یا ابواب یا اقسام، تو یہ ظاہری بات ہے کہ اس کا تھوڑا سا حصہ ہے جو اب تک لوگ سمجھ چکے ہیں اس کے مطابق. تو یہ ایک ایسا فن ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی گہرائی میں جتنا جائیں گے ہمیں سمجھ آتی رہیں گی، کبھی موضوع کے اعتبار سے، کبھی الفاظ کی خوبصورتی اور سجاوٹ کے لحاظ سے، اور کبھی ان کے وہ ڈیپر معنی جو آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آئے، ان کے ذریعے بھی بلاغت کا اظہار ہوگا. بلاغت کے 3 پہلو ہیں. یعنی اگر آپ سے کوئی بلاغت جاننا چاہے تو آپ اس سے کہیں بلاغت میں 3 پہلو ہیں. ایک متکلم، اس کی بلاغت، اور کلام کی بلاغت جو کلام پہنچایا جا رہا ہے، اور تیسرا جو مخاطب ہے جس کو پہنچایا جا رہا ہے اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق ہو. تو متکلم قرآن مجید میں جو قرآن مجید کے جو موجود، یعنی جنہوں نے اس کتاب کو یا کلام کو ترتیب دیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، the creator of the entire creation universe. تو اس کا مطلب ہے
ان کا جو انداز بیان ہے, ہی نوز کیا پہنچانا ہے اور کس کو پہنچانا ہے. تو ہم جب کوئی بات کسی تک پہنچاتے ہیں تو پہنچانے والے کی جو استطاعت ہے اس کی بلاغت ایک رول پلے کرتی ہے. تو اور کلام, وہ جو کلام اس موضوع کے مطابق صحیح معنی دے رہا ہو اور اس کا بیان ایسا ہو کہ وہ اثر وہاں پہنچا رہا ہو, تو یہ کلام کی بلاغت ہے. اور پہنچنے والے کی صلاحیت کے مطابق ہو, اس کی فطرت کے مطابق. تو بات شروع ہوتی ہے, ہمارے اندر جو افکار, جذبات اور خیالات ہوتے ہیں, کئی دفعہ سادہ الفاظ ان کو پیش کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر علم بلاغہ کی ضرورت پڑتی ہے. تو قرآن مجید میں ایسی کون سی بات ہے؟ وہ بات ہے ایک ایسا پیغام پہنچانا کہ اس پیغام کے پہنچنے سے اگر اس انسان پر اثر اس کا کلام کا ہو جائے تو اس کی زندگی بدل جائے, دنیا بھی اور آخرت بھی. تو بہت اہم کلام ہے. یعنی اگر ایک بورنگ کلام ہو, مشکل ہو, یا اس میں پیچیدگیاں ہوں, تو وہ ہمیں نہیں پہنچ سکے گا. تو آبویسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تمام پہلو استعمال کیے گئے ہیں بلاغہ کے, جس سے بات واضح اور مؤثر ہو جاتی ہے. جہاں آیات سے ڈرانا مقصود ہو وہ ڈر پیدا ہوتا ہے, جہاں شوق دلانا مطلوب ہو وہاں شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ کلام کی بلاغت کا انداز ہے. بہترین مثال جیسے کہا گیا قرآن کریم ہے, کائنات کا طاقتور ترین اور مؤثر کلام. اتنی بات کی جائے جتنی ضرورت ہے, نہ زیادہ کم نہ زیادہ. جہاں ضرورت ہے وہاں پہ زیادہ بھی بات کی جا سکتی ہے. اگر قرآن میں ستاروں کا ذکر ہے تو عربوں کے پاس چونکہ یہی مناظر تھے اس کے مطابق ہے, اور کچھ ہماری سمجھ اور فہم کے مطابق آج ہے. تو بلاغہ کی 3 اقسام, اگین میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ٹپس میں پتہ ہونی چاہیے. فصیح کس کو کہتے ہیں, بلاغت کیا ہوتی ہے, بلاغت کے 3 پہلو کون سے تھے, اور اب آ جاتے ہیں بلاغت کی 3 اقسام: علم المعانی, علم البیان, علم البدیع. تینوں کا فرق: علم المعانی میں تینوں جملوں کا مفہوم مختلف موقع کے مطابق بیان کیا گیا ہے, یعنی ان کے میں معنی فرق ہے. قامہ کا معنی ہوتا ہے وہ کھڑا ہوا, تو اگر کہا جائے زید قامہ, زید کھڑا ہوا, لیکن زید قائم, زید کھڑا ہوا ہے, یا قامہ زید, کھڑا ہوا زید, یعنی کھڑا ہوا, وہ کھڑا ہوا, کھڑا ہوا زید. سو مختلف موقع کے مطابق مختلف معنی دے رہا ہے وہ. جبکہ علم البیان میں ایک ہی بات یا ایک ہی جو معنی کو مختلف انداز میں بیان کرنے کا انداز, جس سے معنی جو ہے بہتر انداز میں پہنچ سکے. زید کریم بھی وہی معنی دے رہا ہے, سخی بھی, جواد بھی, لیکن تینوں کو جب بات کی جائے زید کریم, سخی, جواد, تو معنی اور کلیئرٹی سے سمجھ میں آ گیا. علم البدیع کلام میں خوبصورتی, حسن پیدا کرتا ہے, اور آج کا مین ٹاپک بھی علم البدیع ہے. تو اگین جب یہ کورس ختم ہو جائے گا تو یہ 3 ایسپیکٹس آپ کے ذہن میں پکے ہونے چاہیے کہ 3 اقسام ہیں, اور تینوں اقسام میں کیا فرق ہے. علم البیان کسی بات کو کہنے کے لیے جو الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے, اس جملے کو جو بیان کیا جاتا ہے وہ علم البیان ہے. جبکہ اس کا لغوی معنی, اس کو کھول کر اسی کلام کو واضح کرنا, تو الفاظ کا چناؤ, بناوٹ, علم جس کے ذریعے, یعنی علم المعانی کی بات ہو رہی ہے, ایک ہی بات الگ الگ سلیقے سے, بلکہ ایک ہی بات, یہ آپ کا علم البیان ہے, ایک ہی بات کو الگ الگ سلیقے سے کہنے کی صلاحیت. تو بیسکلی کلام کی 2 شکلوں کو محسوس کر, ایک ظاہری حیت و شکل ہے جو اس کا کلام کے جو جملے جس کے ذریعے سے بیان بنتا ہے, اور دوسرا معنوی مفہوم اور معنی. تو حیت اور شکل میں جو الفاظ سے بنے ہوئے جملوں کی بحث ہے یہ علم البیان ہے, جس میں تشبیہ, مجاز, استعارہ, کنایہ شامل ہے. جبکہ معنی میں ان الفاظ کے ذریعے جو مفہوم ادا کیا جاتا ہے وہ علم المعانی ہے. ایک اور انداز میں اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. علم المعانی ادائیگی کا طریقہ انداز مزید واضح کرنے کے لیے مختلف انداز میں بناوٹ, جبکہ
اس کی حیت کے لحاظ سے الفاظ کو ایکسپلین کرنا، ایک ہی معنی کو مختلف انداز سے ایکسپلین کرنا کہ تاکہ وہ بات پہنچ جائے مخاطب تک، موزوں ترین الفاظ کا چناؤ ہو اور اس کے درمیان کوئی کمپیریزن ہو جائے، تشبیہ کے استعمال کرتے ہوئے استعارہ، کنایہ، ان کے ذریعے بات اور واضح ہو کر پہنچے۔ اگرچہ ایک ہی بات کا کہنے کا مقصد ہے، لیکن اس کو جب تشبیہ کے ذریعے کسی کی بہادری کا کو ایکسپلین کرنا ہے تو معنی تو بہادری ہے، لیکن کس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، استعارہ کے تھرو، تشبیہ کے تھرو، کنایہ کے تھرو، یہ سارے ہمارے مینز آف اٹیننگ علم البیان۔ اس کو بڑی تفصیل سے ہم نے اسٹڈی کیا تھا۔ جبکہ علم البدیع لفظی اور معنوی، تو علم البدیع ایکچولی ایکسٹینشن ہے علم المعانی اور علم البیان کی۔ علم البیان کے اندر جو حسن پیدا کیا جاتا ہے اس قسم کا نام بلاغہ کی وہ علم البدیع ہے، اور معنوی طور پہ جو کلام میں حسن پیدا کیا جاتا ہے یہ علم البدیع کی دوسری قسم۔ تو علم البدیع دو انداز ہیں، علم البیان میں حسن پیدا کرنا اس کے جو کلام میں، یا پھر اس کے معنی میں تزئین پیدا کرنا، اور اس کی خوبصورتی پیدا کرنا۔ علم البیان کو ذرا ایک آخری نظر دیکھ لیں۔ اگین یہ میں وہ چیزیں بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں اب آپ کو یاد ہو جانے چاہیے۔ کوئی تشبیہ کی بات کرے، کوئی تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ میں ہم نے کوئی معنی پہنچانا تھا کسی تک، تو پھر کس کو کیسے پہنچاتے ہیں؟ کسی ایک شخص یا چیز کو کسی دوسری چیز کے جیسے بیان کر کے وہ معنی پہنچاتے ہیں مخاطب تک، اور اس انداز میں کہ ان دونوں الفاظ میں یا دونوں حصوں میں کوئی نہ کوئی صفت مشترک ہو، اور دوسری میں جس کے ذریعے ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں اس میں وہ صرف زیادہ ہو، جیسے زید کل اسدی فی الشجاع، یہ ہمارا بیسک کوشچن یا ایگزامپل تھا۔ تو اب تشبیہ اس لحاظ سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، فردر ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس کے ارکان تشبیہ کے کیا ہے، لیکن تشبیہ کلیئرٹی میں تشبیہ اپنے حقیقی معنوں میں کسی لفظ یا چیز کا ان کا سہارا لیتے ہوئے کسی کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہوئے، کس انداز میں کمپیئر کرنا ہے، ادات و تشبیہ ہو، اس کے اندر وجہ و تشبیہ ہو، تو ان تمام، لیکن تشبیہ کے اندر ضروری ہے کہ ایک چیز جس کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اور جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے ہونی ضروری ہے۔ استعارہ جو ہے یہ بھی بیان پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر حقیقی معنی کی بجائے غیر حقیقی مجازی معنوں کے ذریعے وہ بات کی جا رہی ہے، لیکن جو اس کا غیر حقیقی معنی ہے اس میں اور حقیقی معنی میں ایک تعلق ہو تشبیہ کا، تو تشبیہ کی ایکسٹینشن ہے استعارہ اس پرسپیکٹو سے کہ اس میں بھی کسی چیز کے بارے میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے یہاں پر اس کے غیر حقیقی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو جیسے کہا جائے کہ شیر میدان میں اتر آیا اور آپ دیکھیں وہاں پر اسلم کھڑا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر شیر جو ہے وہ اپنے غیر حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور اس نے اپنی ساری کی ساری خوبیاں وہ اسلم کو دے دی ہیں۔ تو استعارہ کا بھی ہمارے ساتھ کانسیپٹ کلیئر ہے۔ مجاز مرسل بھی غیر حقیقی معنوں میں استعمال استعارہ کی طرح ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ حقیقی اور غیر حقیقی الفاظ کے معنوں کے درمیان تعلق تشبیہ کا نہیں ہے، لیکن کوئی اور تعلق ہے، اور بہت سے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ ہم نے بات کی ہے کل کہہ کے مراد لینا جز، یا جز کہہ کے کل، سبب کہہ کے مسبب، اس انداز میں۔ تو مجاز مرسل بھی کلیئر ہو گئی بات۔ اور تیسرا ہے کنایہ، تو کنایہ بھی غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی الفاظ کے غیر کی جو اس لفظ کے اس سے مراد غیر حقیقی معنی ہوتے ہیں۔ کنایہ میں تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس کا اصلی حقیقی معنی بھی لیا جا سکتا ہے اس جملے میں، لیکن مراد اس سے وہ غیر حقیقی معنی ہوتا ہے، اور اسی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور وہ شاید تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن کنایہ سے بات میں خوبصورتی بھی آ جاتی ہے۔ یہ چار انداز علم البیان کے تھے۔ ایک مثال سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کو اس مثالیں تو بہت ساری ہیں، لیکن in a sense کہ آپ کہہ سکیں کأنہن الیاقوت والمرجان، تو اگر یہ ایک تشبیہ کی مثال ہے تو اس میں کأن ادات و تشبیہ ہے، جبکہ ہن المشبہ ہے،
اور جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے الیاقوت والمرجان المشبہ بہ، اور تشبیہ کی وجہ اس میں بیان نہیں کی جا رہی، لیکن وجہ تشبیہ ہم نے سیکھا تھا کہ وہ جملے کو دیکھ کے اسی کیفیت سے اخذ کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے ان کو جہاں مراد ہو رہے ہیں یہاں پر اس سے پہلے جن کی بات ہو رہی ہے، ان کی صاف چمکدار روشن خوبصورتی، وہ وجہ تشبیہ ہے، وہ موجود ضرور ہوتی ہے مینشن ہو یا نہ ہو۔ آئیے استعارہ پہ آتے ہیں۔ تو استعارہ میں یوں سمجھیے کہ یہ شروع ہوتی ہے جی سسٹر فریہ آپ کا کوشچن کامنٹ۔ جی سر السلام علیکم سر، یہ یاقوت والی یہ پیچھے والی ذرا سلائڈ پہ جائے گا سر، اس میں یہ پاسبل ہے کہ ان الفاظ کو ہم کنایا بھی دے سکیں، الیاقوت والمرجان؟ ویسے تو یہ تشبیہ کی مثال ہے لیکن سر جس طرح کنایا میں دونوں طرح سے پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ کنایا میں تو ہوتا یہ ہے نا کہ آپ کو جب آپ اس کو سنیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو رک کر سوچنا پڑے، اگر اس میں ادات و تشبیہ آ جائے جملے میں تو اب یہ ہم کہیں گے کہ جی اب یہ تشبیہ کے انداز یہاں بیان ہو رہا ہے۔ کنایا مطلب تو پھر ہم اس کو اور چیز میں مطلب نہیں کنسیڈر کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ اوور آل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک طرح سے کنایا کا انداز ہے، لیکن انہوں نے سپلٹ کر دیا نا بلاغرین نے، انہوں نے کہا جب اگر ادات و تشبیہ آ جائے تو اس کو سپریٹ کیا۔ اصل میں سپریشن تو یہ بعد میں کیا ہے نا، اگر جس کو ان چیزوں کا نہ پتا ہو جو اس کو بھی نظر آئے گا اس کے اندر کہ دیکھیں کسی نے کسی چیز کی کسی نہ کسی چیز کے ساتھ کمپیریزن ہو رہی ہے۔ تو جی کنایا سر وہ ایک مثال ہے نا کنایا ہنہ میں فرق ہے، لباس والی جو ہے نا، نہیں لیکن کنایا میں فرق ہے، سوری کنایا میں فرق یہ ہے کہ جو غیر حقیقی لفظ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے وہ وہاں پہ فٹ بھی بیٹھتا ہے، یعنی کوئی شخص جو ہے اس کا جو غیر حقیقی معنی جو کہ مجازی معنی ہے سوری وہ وہاں پر استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مراد کہنے والے کی ہوتی ہے کہ میں اس کا مجازی معنی مراد لے رہا ہوں۔ جیسے ہم نے بات کی تھی نا، کوئی وہ اس کا پیٹ ہلکا ہے، اس کا پیٹ ہلکا ہو بھی سکتا ہے، یہاں پر تو جب آگے نا ادات و تشبیہ تو پھر وہ کنایہ کی طرف ہم لے کے نہیں جائیں گے اس وجہ سے۔ آئی تھنک واضح ہے یہ بات، رائٹ جی سر آپ کی آواز تو مجھے صحیح طرح سے نہیں آئی تھی، لیکن سر وہ میری طرف شاید کوئی پرابلم ہوگی سر۔ میں وہ بات کہہ رہی تھی کہ وہ ہنہ لباس والی جو مثال ہے اس میں کنایا ہے نا، تو اس میں چونکہ تشبیہ بھی نہیں ہے اور وہ بات بھی بنتی ہے کہ وہ ان کا لباس ہے وہ ان کا، تو وہ دیٹ از کلیئر کنایا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے نا اس کے اندر حقیقی معنی بھی لیا جا سکتا ہے اگرچہ سینس نہیں بنتا، جی جی بالکل سر، وہ اس ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے نا کنایا کی ڈیفینیشن، وہ ہم اس کو زبردستی فٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں نے کیا بھی ہے۔ آئی تھنک somebody was telling me کہ اس آیت کا ترجمہ کسی انگلش ٹرانسلیٹر نے کیا بھی ہے کہ دے آر، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن اس نے اس کو اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے کنایا والے کی، آپ نے بات شروع کی تو زیب ذہن میں رکھیں یہ جو مختلف جو تدبر کر رہے ہوتے ہیں قرآن پہ وہ اپنے انداز کے مطابق سوچ کے اس کو کنایا کہتے ہیں، کچھ لوگ اگری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی میں تو اس کو حقیقی معنی میں لوں گا۔ تو we should be quite flexible in understanding this۔ اس وقت میرے سامنے ایگزامپلس نہیں ہے لیکن ایگزامپلس موجود ہیں، کچھ مفسرین ابن حزم فار ایگزامپل وہ، اور بلکہ میں کسی اور کو بھی سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے حقیقی معنی کی طرف جائیں، پوری کوشش کریں کہ نایا از اے سیکنڈری تھنگ، تو وقت کے لحاظ سے شاید 100 سال بعد 200 سال بعد جس کو آپ کنایا کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ زیادہ وہاں پر فٹ بیٹھے اور آپ کنایا نہ لیں۔ سو دس از آلسو اے ریلیٹو ٹرم آف کنایا۔ جی سسٹر ارجمن آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں تو تھوڑا اس سے پہلے والی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے بتایا تھا کہ تشبیہ یا تو مفرد ہوتی ہے یا مرکب ہوتی ہے، اور اس میں پھر آپ نے تمثیلی جو تھی اس کو آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں بتایا ہے، اور وہ دوسری اس کے ساتھ جو ہے ضمنی تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، ضمنی کو چھوڑ دیا تھا۔ اچھا میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میں نے اس کا کچھ نوٹ نہیں لکھا ہوا، تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی، تو اس کو نہیں کرنا ہم نے۔ جی خاص کر آج تو بالکل نہیں کرنا نا، بعد میں آج تو ہم وہ کر رہے ہیں پہلو جو کہ
ہم آج جب کورس چھوڑ کے جائیں گے تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں گی. اور اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو بڑی سوچ بچار کے بعد ہم نے کہا جی کوئز بھی اس کا ہونا چاہیے, لیکن کوئز ایسا ہوگا جس کے اندر یعنی وہ چیزیں ہمارے ذہن میں یاد رہ جائیں جو کہ ہم اس سے ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے بلاغہ پڑھی تھی تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ تشبیہ کی مثال ہے, یہ استعارہ کی مثال ہے, یہ کنایہ کی مثال ہے. اور ہم آیات کو دیکھیں تو ہم تلاش کر سکیں کہ نکرہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے تو نکرہ کیا یہاں پر معنی دے رہا ہے, کثرت کا معنی دے رہا ہے یا قلت کا دے رہا ہے. تو ہمارے پاس بہت سی چیزیں موجود ہیں آج کی اس لیکچر میں. there's a lot to be learned. اور تھوڑا سا اگر آپ جب آپ ایکسپلین کریں گے, ابھی تو آپ آئیں گے اس پہ, کنایا اور مجاز مرسل جو ہے اس میں تھوڑا سا ڈفرنس جو ہے وہ ذرا تھوڑا زیادہ ایکسپلین کر دیجیے گا, وہاں تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے. جی جزاک اللہ. وہ یاد کرائیے گا بالکل. وہ یہ چاروں ٹرمز بڑی کلیئر ہونی چاہیے, میرے خیال میں ہو جائیں گی. پہلی بات ہے کہ اچھا تشبیہ کو اگر ہم نے ڈسکس نہیں کرنا ڈیٹیل میں, تو تشبیہ کے اندر یاد رکھیے ہم نے بات کی تھی, اگر میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں, زیدن کل اسد فی الشجاع, تو اس میں ایک ادات التشبیہ ہے. تو ہم سب سے پہلے کسی بھی تشبیہ والے جملے میں اس بیسس پہ اس کو الگ کرتے تھے کہ کیا اس میں ادات التشبیہ ہے یا نہیں. اگر ہے تو اس کا نام کیا تھا, مرسل, اور اگر نہیں ہے تو مؤکد. ایک ہی ڈیفینیشن تھی. پھر ہم نے کہا تھا ہم دیکھیں گے وجہ و تشبیہ موجود ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو ہم اس کو فردر کیا کلاسیفائی کہ مفصل کر دیں گے, اور نہیں ہوگی تو اس کو مجمل کر دیں گے. اب میں ان ٹرمز میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن جسٹ یو شوڈ نو کہ جیسے جیسے تشبیہ کے جو جملہ ہے زیدن کل اسدی فی الشجاعتی, جیسے جیسے اس میں سے چیزیں نکالتے جاتے ہیں, ادات التشبیہ نکال دی, وجہ التشبیہ نکال دی, تو یہ تشبیہ زیادہ بلیغ ہوتی جاتی ہے. اٹ بیکمس, تو جب آخر میں اگر میں اس کا ادات التشبیہ بھی نکال دوں, وجہ التشبیہ بھی نکال دوں, تو کیا بچے گا, زیدن اسد. زید شیر ہے. اب یہ جو رہ گیا جس میں مشبہ اور مشبہ بھی صرف رہ گئے, تو یہ کہلائے گی تشبیہ بلیغ. اور تشبیہ بلیغ سے ہمارا شروع ہوگا استعارہ, اور استعارہ میں میرا خیال ہے نیکسٹ استعارہ ہی ہے. تو استعارہ تشبیہ بلیغ میں جو دو, یعنی ایک مشبہ یعنی جس کو مستعار لہو, جس کو دیا جاتا ہے ادھار صرف, کس کی, مشبہ بھی مستعار منہ, یعنی شیر جو ہے مستعار منہ ہے, اور زید جو ہے وہ مستعار لہو جس کو وہ صفت دی جا رہی ہے. تو ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں استعارہ کو, ہم کہتے ہیں جی اس کی تشبیہ بلیغ کیا بنتی ہے, تو بنتی ہے فرض کے زیدن اسدن. اب زیدن اسدن جو ہے استعارہ نہیں ہے. زیدن اسدن جو ہے یہ تشبیہ بلیغ ہے, جس کو ہم نے اگر ہم مؤکد مجمل والے ڈیفینیشن میں جائیں تو اس میں ذات و تشبیہ بھی نہیں ہے, وجہ و تشبیہ بھی نہیں ہے, صرف رہ گیا زیدن اسدن. استعارہ میں آئیں گے تو ہم مشبہ کو ریموو کر کے صرف مشبہ بھی سے ہی مشبہ کا کام لے لیں, تو یہ ہمارا استعارہ کی ایک قسم ہوگی جس کو تصریحہ کہا تھا. اور اگر ہم مشبہ بھی کو حذف کر کے مشبہ کو صرف لے لیں تو اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ مکنیہ ہے, لیکن مکنیہ کو ہم نے اتنا ڈسکس نہیں کیا تھا. ہم آج کے سیشن میں کم از کم جو پہلا والا اسپیکٹ ہے کہ اگر تشبیہ بلیغ سے جس میں ایک مشبہ بھی ہے, ان دونوں کو کہتے ہیں طرفین, دونوں میں سے کوئی ایک بھی حذف ہو جائے تو استعارہ بن جاتا ہے. اگر مشبہ حذف ہو, جو موسٹلی کیس ہوتا ہے, جیسے زید, جیسے ہم نے کہا اسلم شیر کی طرح, اسلم شیر ہے, تو اب جب اسلم شیر ہے تو میں اسلم کو حذف کر دوں اور میں کہوں شیر آ گیا اور وہاں پہ اسلم آ جاتا ہے, تو یہ ہمارا استعارہ ہے جس کے اندر استعارہ تصریحہ, جس میں مشبہ بھی نے مشبہ کا کام کر دیا اور وہ زید کو ڈسکرائب کر رہا ہے, یعنی اپنے غیر حقیقی معنی میں آ گیا شیر, اصل میں وہ اسد ہے. اس کا ایک ایگزامپل قرآن سے ہم لے لیتے ہیں, تو ہمارا استعارہ تصریحہ جو ہے نا وہ ہم کہیں گے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں, اور یہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے لاسٹ ٹائم کیا تھا, اس لیے میں نے وہی چنی ہے جو کہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو. کسی کو سمجھانا ہو تو کہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اب اس یہ استعارہ ہے, کیسے ایکسپلین کریں گے؟ سب سے پہلے اس میں سے کوشش کریں گے کہ ہم اس کی تشبیہ بلیغ کیا بنائیں. حبل کس کو کہا جا رہا ہے کہ مضبوطی سے تھام لو,
اللہ کی رسی کو تم سب کے سب. اب اللہ کی رسی سے یہاں کیا مراد ہے؟ دین. اللہ کی رسی دین ہے. تو اصل میں تشبیہ بلیغ ہے. الدین حبل، دین رسی ہے. تو اب یہاں پر الدین کو حذف کر دیا گیا، یعنی جو اس کا مشبہ پارٹ ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اور مشبہ بھی کے ذریعے ایکسپلین کیا جا رہا ہے دین کو کہ وہ رسی ہے. تو اللہ کی رسی تمام کے تمام تھام لو. یہ ایک ایگزامپل ہے استعارہ تصریحیہ کا. تو اب آ جاتے ہیں فرق. شیخ سے ارجمن نے بھی پوچھا تھا فرق تشبیہ اور استعارہ میں فرق جو ہے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ، کہ تشبیہ حقیقی معنی میں ہوتا ہے جبکہ استعارہ مجازی معنی میں، کیونکہ اس میں سے ایک نہ ایک، یعنی جب ایک حذف ہو جاتا ہے دوسرا اس کی جگہ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے اس کے معنی میں. تشبیہ حقیقی، استعارہ مجازی. مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کا ذکر ہونا ضروری ہے تشبیہ میں، چاہے وہ جون سی بھی ٹائپ آف تشبیہ ہو. اگر تشبیہ بلیغ ہے تو صرف رہ جائیں گے اس میں مشبہ مشبہ بھی، ادروائز اس میں ادات و تشبیہ بھی ہو سکتی ہے، وجہ تشبیہ بھی ہو سکتی ہے. جبکہ استعارہ میں یا مشبہ ہوگا یا مشبہ بھی ہوگا. اور جو ہم نے اگزامپلس پڑھے اس میں زیادہ تر میں ہم نے کیا کہ جو تصریحہ میں ہے کہ مشبہ حذف کر دیں گے، مشبہ بھی اس کی صراحت کرے گا. تو استعارہ میں ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز کے صفات دے دینا. تو ہم نے اسلم کو تمام کی تمام صفات شعر کی دے دی. استعارہ کے ارکان 3. جی سسٹر ارجمن. جی یہاں بھی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مشبہ بھی جو ہے وہ ہدف ہو جائے، جی خالی مشبہ رہ جائے؟ دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے. میں نے آسان بنانے کے لیے اس کا اگزامپل یہاں نکال دیا مکنیہ کا، لیکن آپ کے پاس آلریڈی اس میں ہے آپ کے نوٹس میں. آج ہم وہ کر رہے ہیں کہ کم از کم آج ہم خلاصہ کم سے کم کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کے ذہن میں پکی ہوں، کہ اس کے لیے نہ کوئی کتاب دیکھنی پڑے نہ کوئی رٹا لگانا پڑے. آپ کو تشبیہ استعارہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز ذہن میں آتا ہے تشبیہ تو ایک حقیقی معنی دے رہا ہے کسی لفظ کا، وہ اور اس کے ساتھ کسی ایک کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے تو حقیقی ہے. جبکہ استعارہ جو ہے وہ غیر حقیقی معنی دے رہا ہے. مشبہ مسنگ ہے یا مشبہ بھی مسنگ ہے، وہ دونوں کا ہونا ضروری ہے تشبیہ میں. استعارہ میں کوئی ایک چیز. تشبیہ کے 5 ارکان اصل میں 4 ہیں، 5ویں کو ہم نے غرض و تشبیہ کہا ہے. جی سسٹر ارجمن. جی معاف کیجیے، یہ میں بند کر رہی تھی. تو تشبیہ کے ارکان میں ارکان آپ کو یاد ہوں گے جس کی ابھی ہم بات کی، ادات و تشبیہ ہے، مشبہ مشبہ بھی اور وجہ و تشبیہ. 5واں ہم نے کہا غرض و تشبیہ، اور ہم نے کہا تھا بہت امپورٹنٹ ہے کس غرض سے یہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے. تو وہ غرض جو ہے عام طور پہ لکھا ہوا نہیں ہوگا جملے میں، لیکن آپ اس کو اسیس کر سکیں گے کہ جی کیا حقارت بیان کی وجہ سے یہ کی جا رہی ہے، کیا اس کی کوئی خوبصورتی کی وجہ ہے. یعنی جو اس کا جو غرض ہے جس کی وجہ سے تشبیہ بنائی جا رہی ہے اس کو غرض کہتے ہیں. تو دیٹ از سم ٹائمز ناٹ اپیرنٹ، سم ٹائمز اٹ از اپیرنٹ. تشبیہ علم البیان کی ابتدائی شکل ہے، جبکہ استعارہ علم البیان کی بلیغ ترین صورت ہے. تو تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر مبنی ہے، استعارہ کی بنیاد خیال پر مبنی ہے. تو استعارہ میں ظاہری بات ہے کسی حقیقی کی جگہ پہ اس کا ہم متبادل مجازی لفظ لے رہے ہیں. تو اب آ جاتے ہیں مجاز مرسل. مجاز مرسل جو ہے یہ اس میں اور استعارہ میں مشابہت کیا ہے. پہلی بات تو ہے استعارہ بھی دے رہا ہے آپ کو غیر حقیقی معنی، جبکہ مجاز مرسل بھی غیر حقیقی معنی دے رہا ہے. استعارہ میں ہم نے کہا تھا کہ جو لفظ ہے وہ اس کا حقیقی اور غیر حقیقی معنی کے درمیان تشبیہ کا تعلق ہے، کیونکہ تشبیہ تبلیغ سے بلیغ سے شروع ہو رہی ہے. جبکہ مجاز مرسل میں بھی ایک حقیقی معنی اور ایک مجازی معنی ہے. یہاں پر بھی مجازی معنی مطلوب ہے، لیکن ان کے درمیان جو تعلق ہے تشبیہ کے علاوہ کوئی اور ہے. اب کون سے تعلق ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں. کچھ کا ہم نے ذکر کیا تھا، جیسے جز کہہ کے کل لے لینا، کل کہہ کے جز لے لینا، سبب کہہ کے وہ سبب لے لینا، وہ سبب کہہ کے سبب لے لینا، ماضی کہہ کر حال مراد لے لینا، صرف کہہ کے مظروف. تو یہ بہت سارے علاقات ہیں جن کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا، لیکن ہم آج کے لیسن میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ یس مجاز مرسل کے 1-2 ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. اور یہ کلاسک ایگزامپل ہے، کئی دفعہ پڑھا ہم نے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت.
موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، یعنی کانوں میں انگلیاں کانوں میں ڈال لیں. تو اب انگلیاں پوری کی پوری تو نہیں ڈالی جا سکتی، تو پوری کہہ کے یعنی کہا تو ہے کہ پوری، لیکن مراد جو ہے وہ جز ہے کہ پوری جا سکتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل تھا مجاز مرسل کا. ایک اور ایگزامپل بھی دیکھنے جس میں ہم نے کہا کہ مسبب کہہ کر سبب مراد لیا گیا، یعنی رزق کہہ کر بارش مراد لی گئی. هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا. تو جو نشانی ہے وہی تو ہے، اللہ جو تم کو دکھاتا ہے نشانیاں اپنی، اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے. تو اب آسمان سے تو بارش اترتی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر مراد بارش ہے لیکن ذکر کیا گیا رزق کا. اب کوئی اس کو کہہ سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایکچوئل رزق بھی رزق اترتا تھا، تو لیکن یہاں پر مراد ظاہری بات ہے بارش ہے. اور اس طرح کے جو اب یہاں رزق سے مراد یا مجازی طور پر یعنی غیر حقیقی معنوں میں تو نہیں ہے، حقیقی معنوں میں تو رزق آتا نہیں ہے، گرتا نظر نہیں آتا، تو بارش ہی ہوتی ہے. تو اب آ جاتے ہیں کنایا پہ. تو کنایا پہ سے ترجمہ کہہ رہی تھی اس کو ذرا اچھا ایکسپلین کریں. تو کنایا میرے خیال میں ان تینوں میں سے آسان ترین ہے. تین کون سے؟ استعارہ ٹیکنیکل اس لیے ہے کہ اس کے اندر مشبہ بھی سے شروع ہونی ہے بات، کسی ایک نے حذف ہونا ہے، اور وہ بڑی کلیئرٹی سے ایکسپلین کرتا ہے کہ ایک تعلق تشبیہ سے شروع ہوتا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی پوری کی پوری خوبی اس میں آ جاتی ہے. ایک ادھار لیتا ہے، ایک ادھار دیتا ہے. جبکہ مجاز مرسل میں بھی غیر حقیقی معنی ہے، لیکن اس کے اندر ریلیشن بہت سارے. حال کہہ کے ماضی مراد لینا، ماضی کہہ کے حال مراد لے لینا، جز کہہ کے کل، سبب کہہ کے مسبب. سو کوئی نہ کوئی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حقیقی معنی اور ہوتا ہے لیکن غیر حقیقی معنی جو ہے وہ مراد وہاں لیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر بھی کسی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کیا حقیقی یا غیر حقیقی ہے. اٹ کوڈ چینج ان 500 years ہو سکتا ہے مے بی. کنایا از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. میرے خیال میں کنایا میں بات یہ ہے کہ کنایا کے اندر یوں کہ عربی میں الکنایۃ ہی لفظ لہو معنین، ایک ایسا لفظ جس کے دو معنی ہیں. دیکھیں استعارہ میں ایسا نہیں تھا، نہ ہی مجاز مرسل میں تھا کہ ہم ایک ہی لفظ کو اس انداز میں استعمال کر رہے تھے کہ احدہما ظاہر، یعنی ایک ان میں سے جو ظاہر ہے، غیر مقصود، وہ مراد نہیں ہے لیکن ظاہر ہے وہاں پہ اور وہ استعمال بھی ہو سکتا ہے. والآخر مخفی وہو المقصود، دوسرا معنی چھپا ہوا ہے لیکن مقصود اصل میں وہی ہے. تو اس کا استعمال بہت زیادہ ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی اشارہ بھی ملتا ہے کہ مراد ہماری وہ معنی ہے جو چھپا ہوا ہے اور نظر نہیں آ رہا سامنے. تو ہم نے اس کا اگزامپل جو کیا تھا میں نے اسی کو یہاں پر لے آیا ہوں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یعنی تو نہ اپنے ہاتھ کو باندھ اپنی گردن سے. اب اس سے مراد حقیقی طور پہ تو نہیں ہو سکتا لیکن ہو بھی سکتا ہے کسی کوئی شخص باندھ لے، لیکن یہاں مراد جو ہے وہ دی جا رہا ہے کہ وہ کنجوسی کی بات ہو رہی ہے. یعنی ایسا کرنا جو ہے جس معاشرے میں یہ بات کی جا رہی ہے، اگر یہ ایسے لوگوں کو کہا جائے جن کے ہاں یہ موجود ہی نہ ہو مثال کے کہ اپنے سے جو ہے نا جوڑ کر رکھنا یا اپنے سے ملا کے رکھنا اپنے ہاتھ کو، یہ کنجوسی ہے، تو ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. یا حقیقت میں بھی کسی وجہ سے کوئی اپنا ہاتھ میں کوئی چیز چھپا رہا ہو تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ کیسے استعمال ہو رہا ہے. تو کنایا یہاں پہ یہی ہے کہ جی اصل جو ریکوائرمنٹ، اصل جو چیز ہے جو مطلوب ہے وہ وہی ہے جو کہ یہاں نظر نہیں آ رہی. یعنی نظر کیا نہیں آ رہی؟ کنجوسی نظر نہیں آ رہی. نظر تو آ رہا ہے ہاتھ گردن سے جو ہے نا پکڑ لیا ہے، گردن سے اس کو. تو گردن سے پکڑنے کا مطلب ہے کہ وہ پیسہ اپنا جو ہے نا وہ کھلا نہیں چھوڑتا، اپنے سے اپنے پاس ہی رکھتا ہے. اور نہ ہی ولا تبسطها کل البسط، اور نہ ہی پوری طرح سے اپنے ہاتھ کو کھول دو. اور اس سے دیکھیں ہاتھ کھولنا تو کوئی واقعی بھی ہاتھ بھی تو کھول سکتا ہے، لیکن مراد یعنی یہاں پہ کنایتاً یہ مجازی معنی کیا ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ سخاوت. جیسے سے نصرت
جی سر ویسے بھی کہتے ہیں نا اس کا ہاتھ کھلا ہے، اس کا لمبا ہاتھ ہے، اس کا کہ لمبا. یہ سخی ہے اور یہ گردن کے ساتھ اس کا اس معنی میں لیکن isn't it interesting کہ تمام زبانوں میں اسی انداز سے، حالانکہ ہاتھ لمبا ہونا، ہاتھ کھلا ہونا، یہ ہمیں کیسے سمجھ آ جاتی ہے؟ یہ ہم اس طرف کنایہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا ہاتھ بندھا ہوا ہو اور بڑے عرصے کے بعد کھل گیا، تو دیکھیں نا اس کا ہاتھ کھل گیا ہے اور وہ آرام سے پھر رہا ہے. So you really have to look into the meaning آگے اور پیچھے کہ یہاں مراد کیا ہے. تو کنایہ عام طور پر خوبصورتی پیدا کرتا ہے کہ انسان کو پہلی نظر میں لگتا ہے کہ پہلا معنی مراد ہے، تھوڑا سا وہ سوچتا ہے تو اس کو اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ اچھا مراد اس کی یہ تھی. تو آئی تھنک اس کی اور بھی ایگزامپلس بہت سارے ہیں، لیکن آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو گو تھرو سمری. علم المعانی، علم المعانی کیا ہے؟ ایک لحاظ سے سب سے اہم یہ ہے کیونکہ معنی ہی تو مقصد ہوتا ہے پہنچانا. تو علم المعانی وہ علم ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کلام عربی میں جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کیا یہ صورتحال کو ڈسکرائب کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یعنی اور کیا جو مخاطب ہے اس تک وہ معنی پہنچ رہے ہیں، یعنی وہی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے معنی میں یہ بھی شامل ہے بات کہ جس کو پہنچائے جا رہے ہیں اس کے اندر استطاعت ہو ان معنوں کا مفہوم سمجھنے کی. تو علم المعانی میں ہم نے 8 ابواب کور کیے تھے اور ان 8 کو جلدی جلدی سے لے لیتے ہیں. خبر و انشاء. خبر تو بیسکلی جو جتنے بھی ہمارے جملے ہیں نا، چاہے جملہ اسمی ہے چاہے جملہ خبریہ ہے، آپ نے ان میں بات یعنی جو خبر دی جا رہی ہے ایسی بات کو کہتے ہیں اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو. بالکل ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے، لیکن ہر طرح کا جملہ نہیں. انشائی ہے، ہم دیکھیں گے ڈفرنٹ کہاں آتا ہے، جیسے زید نے اپنے والد کی مدد کر رہا ہے. تو انشاء وہ ہے کہ ایسی بات کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. سمپل سے ایگزامپل ہے، امر میں کوئی بات ہو تو نہیں کہا جا سکتا تو اپنے والد کی مدد کر. اب اس میں ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ کہنے والا سچا یا جھوٹا، بھی تو بات ہوئی نہیں ہے، تو اس کو کہہ رہا ہے، کرنے کو کہہ رہا ہے، یہ طلب کر رہا ہے. اس میں ہم نے امر، نہیں، استفہام، تمنا، ترجی، نہیں، بہت سارے ڈفرنٹ ٹائپس کی بات کی تھی. تو جب ہم جملہ دیکھیں گے تو جملے کے اندر اگر تو ایسی بات ہو جس میں خبریہ نہیں ہے وہ، بلکہ وہ انشائیہ جملہ ہے جس کے اندر کہنے والا جو ہے اس کے کہا نہیں جا سکتا کہ یہ خبر دے رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ انشائیہ ہے. تو بیسیکلی یہ ایک معنی دینے کا انداز ہے. تعریف و تنکیر. تعریف بڑا کلیئر ہے کہ جی ہم بات کر رہے ہیں معرفہ، اس کے مختلف اقسام ہیں، چاہے وہ علم ہے، اسم اشارہ ہے، اسم موصول ہے، اسم معرف باللام ہے، بالال یا ضمیر ہے. اور نکرہ جو ہے اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ نکرہ جو ہے ہم کچھ چیزوں کے بارے میں، یعنی اگر کوئی چیز اب تک یاد کرنے والی تھی نا، تو میرا خیال ہے وہ یہ والا پوائنٹ ہے کہ نکرہ لانے کی وجوہات، اور اس کے بارے میں ہم سوچیں کہ جی ایک تو بڑا کلیئر ہے کہ معین اور غیر معین. الف لام سے کوئی چیز جو ہے نا وہ معین ہو جاتی ہے. الکتاب، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے، الکتاب. غیر معین رکھنا کسی چیز کو اوپن رکھنا، اوپن اینڈڈ، کتابن کوئی سی کتاب ہے، تو غیر معین یہ بھی، اور عام طور پہ معنی یہ لیا جاتا ہے. لیکن جو اس کے انٹرسٹنگ معنی ہیں وہ قلت یا کمی بتانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں استعمال میں، یا کثرت یا زیادتی بتانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اور ہم نے پچھلی بار بھی یہ اگزامپل اسٹڈی کی تھی کہ اچھا غیر معین کا اگزامپل تھا وجہ رجل من اقصى المدینہ یسعی. ایک آدمی آیا لیکن اس کو معین نہیں کیا گیا کہ یہ کون آیا. اور رجل ہوتا تو پھر ہمیں کہنا پڑتا تھا کہ یہ رجل کس کی رجل کی بات کی جا رہی، خاص آدمی ہے. رجل کوئی آیا، حقیقت میں تو کوئی نہ کوئی آیا تھا، وہ خاص تھا، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی شخص آیا، غیر معین ہے. وہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جو بہت بڑی ہے. پیچھے سے پتہ چل رہا تھا کہ بات کس کی ہو رہی ہے، کہ قلت یا کمی بتانے کے لیے بات ہو رہی تھی کہ تھوڑی سی بھی اگر ہے تو اللہ کی رضا جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے اس تھوڑے سے کام میں بھی. کثرت یا زیادتی بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
नकिरा, नकिरा कसरत बताने के लिए। जुमला देखें, वहीं युकज़्ज़िबुका फ़क़द कुज़्ज़िबत, अगर ये झुठाते हैं आपको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़द कुज़्ज़िबत, तो यकीनन, यकीनन कौन झुठलाए गए? रुसुलुम मिन क़ब्लिक। तो रुसुलुम से यहाँ मुराद एक रसूल, तो रसूल तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर नकिरा है लेकिन बड़ी वजाहत से कसरत बता रहा है कि बहुत रसूल तुमसे पहले जो है वो भी झुठलाए गए, हकारत बयान करने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग, यानी नकिरा जो है एज अपोज टू मारिफा। देखिए, जब किसी की हकारत बतानी है तो उसको हम अल लगाने से हम उसको स्पेशल स्टेटस दे देते हैं मुअय्यन। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, यानी तुम्हारे पास कोई फासिक आ गया, यानी उसको 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 ये दे नहीं रहे उसकी उसको कोई इज्जत, वो फासिक है, इज जस्ट नोबॉडी। अजमत बताने के लिए भी, अब देखें, वही नकिरा जहां पर एक तरफ हकारत बता रहा है, वो अजमत और बड़ाई बताने के लिए भी आ सकता है। वलकुम फिल किसास, अब किसास की बड़ाई है तो हयात, जिसे तर्जुमन। इसी मिसाल में मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जब यहाँ रुसुलन आया तो रुसुलन तो जमा है ना, तो जी ये जी, जमा जो है ये नहीं हमको बता रहा कि इसमें कसरत है, और यहाँ पे फासिक जो है वो एक फासिक हुआ, तो वो चीज नहीं बता रही, नकरा का ज्यादा अहमियत है। अच्छा नकरा देखिए, की फासिक में तो बड़ा क्लैरिटी है ना, फासिक दोनों में क्लैरिटी है। फासिक, अगर अगर यहाँ अल फासिक होता, फॉर जाकुम अल फासिक, तो जी अल फासिक का मतलब ये होगा आपने आपने उसको ये इज्जत दी कि ये स्पेशल आ गया अल फासिक, उसको, यानी उसको उसको कोई इंपॉर्टेंस ना देनी हो, अच्छा यानी हम उसका नाम फर्ज कर, कई दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला जब बात करते हैं मुजरिमीन की या जिन पे सजा, गैरिल मग़दूबी अलैहिम, यानी उनका नाम ही नहीं लिया जिन पर कहा गया कि इन पर गुस्सा होगी किया गया। जी जी दालिन होगी, इनको गुमराह, यानी जो गुमराह किए जाएंगे। तो जी यहाँ पर याद है कि उस बंदे का नाम ही नहीं लेना चाह रहे, अल कह देंगे तो उसको हम इज्जत दे देंगे, स्पेशलाइज हो जाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ इस्तेमाल हो रहा है हकारत के लिए कि सिर्फ फासिक कह दिया। अच्छा अच्छा पहले वाले में रसूल जो है, जी अब क्वेश्चन ये है कि नकरा तो है, उधर भी नकरा है, लेकिन यहाँ नकरा के अंदर जो खासियत यहाँ पे आ रही है कि जिस जिस माने में इस्तेमाल किया जा रहा है कि बहुत से रसूलों की बात हो रही है। जी अगर देखिए, अर रसूल भी तो कह सकते थे ना, सही जी जी राइट। अर रसूल कहते तो आप, तो वो भी कुछ स्पेशल रसूल हो जाते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर नकरा इस्तेमाल किया है जो कि उसकी कसरत बयान किया। जिस सिस्टर फरिया, सर ये कसरत के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल मुझे लगती है, वह इन्ना लका अजरन गैरु ममनून। अच्छा, तो इन ये मुझे ज्यादा वाजिया लग रही थी कि मतलब अजर है ऐसा जो ना खत्म होने वाला है, तो नकिरा लाए ना अजरन, तो ये तकसीर के लिए एक मिसाल मतलब मैं पढ़ी थी ना। और तहकीर के लिए मिसाल थी कि मिन अय्यि शैइन खलक़हु मिन नुतफ़तिन, तो उसमें भी नुतफ़तिन को नकिरा लाके, तो वो थोड़ा सा मुझे ज्यादा उससे समझ आ गया था, याद रह गई वो मिसालें। इनके लिए थोड़ा ये सा अजर सोचना अजर पड़ेगा। वाली इस्तेमाल माना कई जगह पर आता है। आपका सूरह 3 में भी है। जी सर, ये वही है ना कि लाम ताकीद का लगा हुआ ना, इन्ना लका अजरन गैरु ममनून। गैर तो ममनून, इसमें अच्छा, हाँ जी, इस, तो ये थोड़ा सा वो लग रहा है ना कि इसमें कसरत की तरफ इसमें इशारा किया कसरत गया कि की वो इशारा अजर जो है वो बहुत ज्यादा अजर है जो ना खत्म होने वाला है ना, मजीद है। उसको फिर उसकी आगे वो तो सिफा आ गई ना गैरु ममनून दफा उसकी। आ गई। लेकिन और बेसिकली नुतफ़ा नकरा, नकरा जब भी आएगा ना, हम थोड़ा सारा उसके ऊपर ना अच्छा, दूसरी बात है, ये जरूरी नहीं है कि हर मौके पे हमें समझ आ जाए कि यहाँ पे कौन सी बलागत हो रही थी, लेकिन एक सेंस तो बन रहा है ना, वेयर एटलीस्ट हम अप्रिशिएट तो कर सकेंगे जहाँ पर ये लिखा हुआ आएगा या कोई हमें बताएगा, जिस चीज से हम ना। जी जी सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ये अरब हैं, जब ये तिलावत करते हैं तो इनके ना जैसे वर्ड्स में उतार चढ़ाव, जैसे हमें तो नहीं पता होता कि किस चीज को हकारत से बयान करना है। जैसे हम जब अपनी जुबान बोलते हैं तो किसी चीज को हकारत से कहना हो तो हमारी टोन से भी पता चलता है ना। तो क्या ये जब अरब कौन से तिलावत पता। करते हैं तो अक्सर इनके लहजे में उतार चढ़ाव होता है, तो वो इस वजह से होता है कि जैसे वो नकीरा को जैसे उनको पता होता है कि इसको ऐसे पढ़ना है हकारत से, जैसे आपने कहा ना फासिक है तो उनके वो लहजे में उतार चढ़ाव भी बताता है, टोन भी बताती है। तो अच्छा, यहाँ से एक्चुअली थोड़ा जैसे सा हमें सिस्टर पता यहाँ चलता पे है कि थोड़ा सा जरा इसमें जरा ध्यान, आजकल जो कारी जो किरत करते हैं वो बड़ी प्रैक्टिस करते हैं
on the delivery. I am not so sure کہ وہ بلاغہ کی پریکٹس کرتے ہیں. ہاں آپ کسی وہاں پہ بدو سے یا کسی جو فصیح لینگویج جانتا ہے, عربی کی قرآن کی تلاوت نہیں, وہ اس کی تلاوت ہی بہت اچھی ہوگی, لیکن اس کا اتار چڑھاؤ جو ہے نا وہ بلاغہ سے زیادہ ملے گا. یعنی یمن کا عام طور پہ یمن ہو گیا, آپ کا ایتھوپیا کے کچھ علاقے ہو گئے, سیریا میں جہاں کی عربی بہت ہی فصیح ہے, تو وہ جب تلاوت کرتے ہیں, یعنی عام شخص, ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی یعنی بہت بڑی مسجد کا قاری ہو, تو ان کی زبان میں آپ کو دیکھیں قرآن مجید کے جو آیات آپس میں پڑھی جاتی تھی, دوسرے کو بتا, ان کی تو عربی ہے نا, تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ تلاوت کے انداز میں ہی ہمیشہ قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں. وہ اس کو پڑھیں گے, لیکن پڑھتے ہوئے جیسے آپ نے کہا ان کی زبان میں آپ کو نظر آئے گی یہ بات. تو عام تلاوت جو ہمیں عام طور پہ ایپس پہ ملتی ہے, دیٹ از ناٹ نیسسرلی گوئنگ ٹو گیو یو دیٹ سیم. تو ہم یہ نہ کہنا ہم اس میں ڈھونڈتے رہیں کہ جی اس نے اس کو, اس کی ہاں فیلنگ آنی چاہیے جس کو فصیح سمجھ آتی ہے, کہ وہ جب وہ ادا کر رہا ہو تو سمجھ رہا ہو کہ یہاں پر جس طرح وجا رجل, اس میں فیلنگ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ لگتا یہ اس شہر کے کونے سے کوئی ایک شخص چلتا ہوا آ گیا, اور وہ بھی یسا بڑی تیزی میں آیا, تو ایک تو خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے ویسے. جی سسٹر نادیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے تو فیل ہوتا ہے ایسا کچھ قاری حضرات کی قرات سن کے, جس طرح قاری سدیس کو سنیں جب, تو وہ بہت سی آیات ایسی ہوتی ہیں کہ آپ مطلب بہت افیکٹ کرتی ہیں دل پہ. حالانکہ اور بہت سارے قاری بھی ہیں, جس طرح مشاری بن راشد جو ہیں, ان کی بھی بہت ہی زیادہ دل پہ لگتی ہے, جو ایکسپریشن ہے اس میں فیلنگز بھی ہیں. اور یہ تو نہیں میں کہہ رہی کہ بلاغہ پوائنٹ آف ویو سے, لیکن یہ کہ جو میننگ ہے اس کی, اس میں فیلنگز دیتے ہیں وہ, مطلب اس طرح سے ادا کرتے ہیں دیکھیے وہ بات آپ کی دوست ہے, لیکن لیٹس ایسے دیکھتے ہیں اس ویک پریکٹس کرتے ہیں, آپ بھی کریں میں بھی کرتا ہوں, کہ ہم سنتے ہیں تلاوت اور فیل کرتے ہیں کیا یہ بلاغہ کے اصول کے مطابق تلاوت ہو رہی ہے یا نہیں. میرے علم میں نہیں ہے, مطلب آئی ووڈ فیلنگز والی بات درست ہے آپ کی. تو اور آئی گیس دیٹ از ون لیول اپ, کہ وہ اس میں کوئی ہمیں ایسی چیز نظر آئے. دیکھیے جس کو مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو فیلنگز ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. آئیے چلتے ہیں نیکسٹ پہ. آئی تھنک تقدیم و تاخیر, اس کو تو ہم کافی دیکھتے رہے ہیں, دیکھ چکے ہیں کہ خاص کرنے کے لیے جب بھی مفعول پہلے آئے گا تو آپ سمجھ جائیے کہ یہاں پہ نا کوئی نہ کوئی بلاغہ کا نقطہ آ گیا ہے, تو یا وہ حسر پیدا کر رہا ہے یا خاص کر رہا ہے. اسی طرح یعنی یہ تقدیم و تاخیر کی بات ہو رہی ہے, شوق دلانا, تو اچھی خبر پہلے آ جانا, بری خبر پہلے لے آنا, یا فطری ترتیب کے مطابق کون سی پہلے آتی ہے کون سی بات. اس کا مطلب آرڈر آف دا ورڈز آلسو پروڈیوس اے بلاغہ. اور ہم نے جملہ اسمیہ میں تو بہت ہی دیکھا ہے, ہم جب کبھی آ جاتا ہے پہلے جار مجرور شبہ جملہ خبر, تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا چینج ہو گیا, مقدم ہے یا مؤخر ہے. تو جب بھی الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک خوبصورتی بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے, اور معنی, بلکہ یہاں تو معنی کی بات ہو رہی ہے, تو معنی میں ڈیفینیٹلی ایک چینج نظر آ رہا ہوتا ہے. قصر یعنی مراد یہاں پہ حسر ہے. 2 صورتوں کی بات کی گئی, جس طرح لا الہ یعنی ایک نفی بیان کرنے کے بعد پھر اصل کلام کی بات کی گئی, جبکہ یہ دی ادر وے اراؤنڈ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے, لیکن نہیں ہے کوئی الہ اور اس کے علاوہ سوائے اللہ کی. انما کا استعمال یہ بھی حسر پیدا کرتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, یعنی انہ سے ایک سے اوپر ہے. وصل اور فصل بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کہ کہاں پہ 2 جملوں کو الگ الگ کر کے عطف کرنا ہے, یعنی معنی میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ایک ایگزامپل ہم نے لیا تھا, فلید یعنی چاہیے, فلید حقوق کلیلا ولیبقوا کثیرا, بس چاہیے کہ وہ ہنسیں کم اور چاہیے کہ وہ روئیں زیادہ. تو یہ بھی انداز ہے. اور دوسرا بھی ہم نے فمحل الکافرین امہلہم رویدا, یہاں آپس بیچ میں کوئی نہیں آیا عطف,
یہ میرا خیال ہمیں چاہیے کہ ہم جب قرآن کی جب ہم تدبر کریں خاص کر QC7 میں تو اس چیز کو بھی دیکھیں کہ کئی جگہوں پہ یہ گزر چکے، ہم نے اس پر آج تک ایمفسائز نہیں کیا، اب ہم کریں گے انشاءاللہ. اور کل کی آیات میں بھی میں نے ایک جگہ نوٹس کیا ہے کہ وصل اور فصل. تو لیٹ سی اگر آپ میں سے کوئی QC7 والا ہے تو کل آپ دیکھیں کہ کس جگہ پر یہ اپلائی ہوا ہے. پھر کلام کو مختصر یا طویل کرنا. اب یہ ٹرمز ہمیں یاد ہوں یا نہ ہوں، کہیں پہ کلام بڑا مختصر انداز میں آتا ہے اور بہت بڑی بات کہہ دیتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یعنی قصاص میں زندگی ہے، یعنی کسی کو مارنے میں زندگی ہے، یعنی اس کی زندگی، اس کی جان لے لینا ایز قصاص. اتناب میں کلام کو پھیلا دینا، اس پر لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی. تنزل الملائکہ جس میں شامل ہیں جبرائیل علیہ السلام، لیکن پھر والروح فیہا دوبارہ سے مینشن کیا ہے. اور پھر وہ انداز جس میں مساوات کہتے ہیں کہ کوئی زیادتی یا کمی نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، جو کرو گے وہ پاؤ گے. ما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے خیر بھلائی، تجدوہ تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس. سورہ مزمل کی شاید آیات آخری ہیں، تو بڑی خوبصورت آیات. اطلاق و تقیید. اطلاق یعنی مراد تو چھوڑ دینا. کیا چھوڑ دینا؟ صرف جملہ اسمیہ کا کوئی بھی جملہ، اس کا بیسک جہاں معنی کمپلیٹ ہوتا ہے اس سے آگے نہیں جانا، وہیں پہ چھوڑ دینا. اللہ غفور، اللہ غفور رحیم نہیں، اللہ سمپل. اور اگر ان دو حصوں کے علاوہ اس قید سے ہٹا دینا اس کو، یعنی قید کیا ہوگی؟ ہٹ گئی. اب اس میں ایڈ کر دیں الفاظ، یعنی جتنا اس لمبا کلام کو کرنا چاہیے. ان اللہ غفور رحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو جب جملوں کو، تو دو طرح سے بات ہوتی ہے. کبھی بات ہوتی ہے بالکل شارٹ اور وہیں ختم ہو جاتی ہے، اطلاق. اور کبھی اس جملے میں اضافہ کر کے اس کو ایڈ کر کے، خاص کر جملہ فعلیہ میں تو آپ اس کو ایڈ کرتے کرتے کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں، جبکہ ایک بائی اٹ سیلف کوئی جملہ جو فعل ہے وہ پورا جملہ ہوتا ہے. کفرو جملہ پورا ہو گیا، لیکن اس کے آگے پھر بات چلتی رہتی ہے. ذکر و حذف بہت بڑا فرق پڑتا ہے معنی میں. کہیں پر اگر ذکر الفاظ کا ذکر ضروری ہو اور حذف کر دیا جائے تو معنی بالکل سمجھ میں نہیں آتا. ظہرا الفساد فی البر والبحر، اگر یہاں الفساد نہ ہوتا تو سمجھ ہی بھی نہیں آتی کس کی بات، کس چیز کے کا ظاہر ہوا، کا ظہور ہوا. تو اسی طرح کبھی حذف کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا معنی آتا ہے کلیئرٹی سے، اور کبھی ذکر کرنا. اور اس کے ساتھ ہی اچھا ابھی تو ٹائم ہے، تو الحمدللہ ایز ایکسپیکٹڈ ہم وی آر ایٹ دا لاسٹ پارٹ. اور میرا خیال ہے شاید ہم آج مغرب سے پہلے ہی کمپلیٹ کر لیں، لیکن آئی ہوپ آج کا لیسن بھاری نہیں تھا. یوزلی بلاغہ جو ہے اس کے اندر کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھاری پن محسوس ہوتا ہے، لیکن آج جو ہم اینڈ کر رہے ہیں تو جو کچھ ہم نے علم المعانی اور علم البیان میں پڑھا وہ ہماری کلیئرٹی سے سمجھ میں آ گیا. علم البدی کو بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو علم البدی کیا ہے؟ بدی کا معنی انوکھا پن، کوئی چیز بے مثال، نیا پن، اچھوتا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ جو کہ نکھر کا سامنے آ جائے، جو سٹینڈ آؤٹ کرے، اس کا حسن جو ہے دوبالا کرے. یہ ہر چیز میں ہوتا ہے. جو بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں، چاہے انسان ہو، نیچر ہو، تو جو چیز سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے وہ آپ کے اٹینشن کو اٹریکٹ کرتی ہے. اس کا مطلب کلام میں بھی کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو اپنی طرف مدعو کرے. تو وہ علم جس کے ذریعے حسن پیدا کرنے کا طریقہ معلوم کیا جاتا ہے، وہ کہتے اس کو، اس علم کو کہتے ہیں علم البدی. یعنی کلام صورتحال کے مطابق ہونا چاہیے، یہ بات تو اس پر شور ہے، اور واضح طور پہ دلالت کر رہا ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے. یعنی یہ ہونے کے بعد، یعنی معنی پہ دلالت کر رہا ہو، صورتحال کے مطابق ہو. اب اس میں لفظی اور معنوی حسن پیدا کرنا، اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ تو اگین علم البیان اور علم المعانی دونوں میں حسن پیدا کرنا علم البدی ہے. حسن الفاظ کی بناوٹ اور چناؤ کس انداز میں کیا، اور معنی میں خوبصورتی. تو علم البدی کو بنیادی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں دو اقسام ہیں. وہ طریقے جاننا جن کے ذریعے کلام کے معنی میں حسن پیدا ہو، یہ علم المعانی کے حسن میں پیدا ہو، اور دوسرا طریقہ جن کے ذریعے کلام کے بیان میں حسن پیدا کرے. تو پہلے
بات کرتے ہیں کلام کے معنی میں حسن کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے. اب یہاں دو باتوں پہ غور کرنا ہے کہ پہلے میں مانوی طور پہ حسن آ رہا ہے، جبکہ دوسرے میں کلام میں ظاہری طور پہ یعنی اس کے بیان میں. اب وہ ہمیں کہتے ہیں ایک حیت ہے، تو جو بیان ہے اس کی حیت و شکل ہے. تو حیت و شکل سے مراد یہ ہے کہ نقطے ادھر ادھر ہو جائیں تو یعنی مانوی طور پہ تو فرق نہیں پڑا، لیکن اس کی خوبصورتی میں ایک زیادتی ہوگی. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں مانوی حسن کیسے پیدا ہوتا ہے. دور کا معنی لینا، یعنی مراد یہ ایک قریب کا معنی ہے. وہ تھا نا اگزامپل کیا تھا، صلیت الفجر فی المغرب. دیکھو تو بڑا بڑی دور کی بات کی ہے کہ تم نے جو فجر کی نماز مغرب کے وقت پڑھی. نہیں، میری مراد یہ تھی کہ جو مغرب ملک ہے نا، جو مراکش، میں نے وہاں نماز پڑھی. تو دور کا معنی مراد تھا. تو یہ مانوی حسن دے رہا ہے اس بات کو، ڈفرنٹ معنی ہے. تو یہاں انی سقیم، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی وہ بڑی دور کی بات کھینچی. ویسے تو بیمار تھے، لیکن اصل اس میں کیا دور کا معنی ہے کہ وہ ان کو شرک سے جو نفرت تھی، تو اس معنی میں ان کے اندر یہ جو تھے بے چینی تھی، وہ سقیم تھے. دو مخالف معنی لانا، یہ بھی دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ کئی دفعہ معنی کو سمجھنے کے لیے اپوزٹس ہیلپ. آپ کو کئی دفعہ ایک لفظ آتا ہے سمجھ میں، ایک کا نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ آٹومیٹکلی آپ کو جو اس کا تضاد ہے وہ اس میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے. مانوی حسن. وَتَعْصُبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم گمان کرتے ہو کہ وہ اٹھے ہوئے ہیں. سورہ کاف میں بات ہو رہی ہے وہ جو اصحاب کاف کے بارے میں، وہ ہم رکوع، جبکہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں یا گمسم ہیں. ملتے جلتے معنی والے الفاظ خود بخود ان میں معنی پیدا، یعنی مانوی حسن پیدا ہو رہا ہے. الشمس والقمر لفظ کے الفاظ کے اپنے معنی بھی ہیں، یعنی ان کی خوبصورتی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان میں آپس میں کوئی رائم ہو رہا ہے. یہ مانوی لحاظ سے آپس میں بالکل فٹ بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ دونوں تو کوئی نہ کوئی آپس میں کوئی آربٹ ہے جس کے ذریعے کہ وہ گزر رہے ہیں. تو ان کا اکٹھا بیان کرنا ایک مانوی حسن دیتا ہے. بہت سے اگزامپلس ہیں. مختلف چیزوں کو ایک ہی حکم میں جمع کر دینا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی دونوں چیزیں جو ہیں زینت ہیں اس دنیا کی. تو مال البنون، تو مختلف چیزوں کو ایک ہی حکم میں جمع کر دینا. تو آئی گیس یہ بھی کہہ سکتے ہیں عطف کے ذریعے یہ مانوی حسن. اور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ حکمت بھرا جواب دینا، یعنی کوشچن کچھ کیا جا رہا ہو، جواب اتنا وسیع ہو یا اس انداز میں ہو کہ اس معنی کو تو ایڈریس کیا ہی کیا، اس کے علاوہ اور بھی جواب کھل کے بتا. احادیث بھری ہوئی ہیں اس طرح کے حکمت بھرے جوابوں سے. یہاں اگزامپل دیا جا رہا ہے نئے چاند کا. یسألونک عن الاہلہ، اہلہ ہوتا ہے نیا چاند جو نئے مہینے کا ہوتا ہے. تو قل ہی مواقیت للناس والحج، یعنی حج کے بھی ٹائم بتاتا ہے اور ٹائم بھی، وقت بھی بتاتا ہے. مبالغہ جنرل ٹرم ہے، علم البدیع میں یہ وہاں استعمال کی جاتی ہے، خاص طور پہ عام طور پہ مجازی معنی میں ہی ہوتی ہے بات، کہ شدت کسی چیز کی بتانا اور ایسا اگزامپل دینا. جیسے وہ ایک اگزامپل تھا کہ اس وقت تک یعنی یہ لوگ نہیں نکالے جائیں گے جہنم سے، یا ایسا کچھ، جب تک ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے. اٹس امپاسبل. تو لیکن یعنی اس کی بتائی جا رہی ہے کہ نہ ہونے کا ایکسٹینٹ. وہ بلغت القلوب الحناجر، اتنا سخت خوف کا عالم ہے کہ کلیجے آ کر منہ کو لگے آ کر، یعنی اس طریقے کے ٹرم ہم بھی یوز کرتے ہیں. تو اس سے مانوی حسن اور معنی کا ایکچولی اطلاق ہوتا ہے. لفظی حسن. اب لفظی حسن کے اندر علم البدیع میں اب ہم آ گئے وہ جو علم البیان کے ذریعے حسن پیدا ہو رہا ہے. اب مانوی حسن کی بات نہیں ہو رہی ہے، لفظی حسن کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، ایک جیسے دو الفاظ مختلف معنی کے لیے استعمال. اب ساعت اور ساعتن، یعنی یوم تقوم الساعہ، اور یہاں پر معنی کیا ہے؟ جس دن قیامت والا دن اٹھنا. یقسم المجرمون ما لبثوا غیر، ایک گھڑی بھی نہیں رہے تھے. اور آپ اس میں دیکھیں عام طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں نے ایک گھڑی بھی اپنی گھڑی کو نہیں دیکھا. یعنی یو ٹرائی ٹو یوز
ان میں جو حسن جو ہے وہ مانوی لحاظ سے آ گیا بائی یوزنگ ایک ایسا ورڈ جس کے دو معنی ہیں اور آپ اس کو یوز کرتے ہیں ڈفرنٹ میننگز کے اندر سینٹینس میں, وہ ایک خوبصورتی پیدا کرتا ہے. تو یہ اب بات ہو رہی ہے مانوی نہیں, لفظی حسن ہے. ایک لفظ کا ادھورا استعمال, ایک جیسے الفاظ کا ادھورا استعمال کرنا, تقہر, تنہر, معنی میں تو ہیوج ڈفرنس کوئی آپس میں ہے ہی نہیں, لیکن یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک مشابہت ہے, ایک خوبصورتی ہے. کم لفظ ہونے والے استعمال, یہ سورہ یوسف کی جو آیت قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین. تو انہوں نے ایک تو تا یہاں پہ عام طور پہ واللہ استعمال ہوتا ہے, یہاں پہ تا استعمال ہو, تفتح تم رہو کرتے رہو گے یاد, یعنی تم اسی میں لگے رہو گے, اس کو چھوڑو گے نہیں, یوسف کو, اس کو تذکرہ. تکون حردن مریدن, تو یہ ایسے الفاظ جو بہت کم ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو اچھوتا انداز ہے لفظی حسن پیدا کرنے کے لیے, وہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ سٹرائک کرتے ہیں اور اس موقع کے مناسبت سے ہوتے ہیں. ایک حرف کا بار بار ذکر ہونا, یہ بھی بہت زیادہ ہے استعمال ہوتا ہے. کئی نسبحک, یعنی یہاں پہ بھی کاف ہے, ادھر بھی کاف ہے. کثیرن ونذکرک, دو دفعہ کاف آ گیا. کثیرن انک کنت بنا بصیرا. تو یہ بھی ایک تو اس کے ذریعے جو لفظی حسن ہے قرآن کریم کا حفظ کرنا آسان ہو جاتا ہے آئی بلیو, اور جن کو معنی سمجھ آتے ہیں ان کے لیے اور بھی آسان ہو جاتا ہے, وہ معنوی طور پہ بھی حفظ آسانی سے کر سکتے ہیں. تو ایک حرف کا بار بار استعمال ہونا, اور حسن ابتدا بھرا ہوا قرآن سے, کہ شروع میں حسن ہے, آخر میں حسن ہے. یعنی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ, ایک تو دو طرح کا حسن ہے, ایک مانوی حسن بھی یہاں پر ہے, لیکن ہم تو لفظی حسن کی بات کر رہے ہیں کس انداز میں ان کو آپس میں پرویا گیا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تلمیح کہتے ہیں اشارے کو, یعنی اشارتاً, جس میں کہنے والا جس سے بات کر رہا ہے ان دونوں کو پتا ہو کسی ایسی چیز کا کہ کہنے والے کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف اشارتاً بات کرتا ہے. قال الامنکم علیہ, یعنی یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھائیوں کو کہ میں تمہاری بات مان جاؤں جیسے میں مان گیا تھا اخی, تمہارے بھائی کے معاملے میں من قبل, تو تم نے کیا کیا تھا میرے بھائی سے. اب یہ کہنے کہانی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ساری کہانی سامنے آ گئی. جی سسٹر نادیہ. سر میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ پچھلی سلائڈ پہ ہم پڑھ رہے تھے نا کہ ریپیٹ ہوتے ہیں کچھ ورڈز, اور جس طرح یہ تقہر اور تنہر ہے اور اس طریقے سے, تو حافظ جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو متشابہ الفاظ ہوتے ہیں, متشابہ آیات ہوتی ہیں, وہ تو انہیں کنفیوز کرتی ہیں. they might help نہیں while سسٹر, کرتے ہوئے. نا وہ پتہ کیا کرتی ہیں, شروع میں کنفیوز کرتی ہیں, بعد میں بڑی ہیلپ جی کرتی جی ہیں. اور وہ ان کو پتہ, دیکھیں یہ تو ایک ایسا, اس پہ پوری کتابیں لکھی مشابہات کے کتنے فائدے ہیں, کس طرح سے وہ ملتی جلتی آیات ہے, لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں ہے, بلکہ ان سے پوچھا جاتا ہے, ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ ابھی کہاں کہاں پر ہے. تو آئی تھنک کنفیوژن تو میں نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ اس میں بھی ایک ندرت ہے, ایک بدیع ایک علم ہے. تو حسن کی ابتدا بھی ہو گئی, انتہا بھی ہو گئی, تلمیح کی بات بھی ہو گئی, اشارتاً بات سمجھ میں آ گئی, اور یہ تلمیح کو ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے. اس کا مطلب اشارہ ہوتا ہے, اور تلمیح میں بلاغت میں سے مراد بات کرنے والا اپنی بات میں کسی خاص واقعہ یا ضرب المثل کی طرف اشارہ کر دے. یہ بھی یعنی مثال ایسا اشارہ جس کو جانتے ہو, جس سے بات کی جا رہی ہو, کلام حسن پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کی مثال ہم نے یہ والی دیکھ لی تھی. آخری بات رہ گئی حسن پیدا کرنا, اس کی آواز یا اس کے جو آپ کہہ سکتے ہیں اس کی جو اس میں نغمہ گوئی پیدا ہوتی ہے, یعنی جو کلام کے اندر ایک جیسے الفاظ کا ہونا, اینڈنگ ایک جیسی ہونا, سجا کہتے ہیں اس کو, سج صوتی تاثر سر, صوتی ہمانگی. ہمانگی. میں بھی کہوں یہ لفظ کیوں مجھے یاد آ رہا تھا, صوتی ہمانگی, وہ تو میوزک میں بھی ہوتی ہے سسٹر, بڑی خوبصورت سر صوتی. یہ تو نہیں, اس میں تو آپ ردھم کہہ سکتے ہیں, اور جی نہیں, یہ بالکل صحیح لفظ ہے, صوتی حسن ہمانگی کہہ بھی ہے, سکتے ہیں, ردم بھی کلام ہے. کا حسن.
اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں جو ہے نا اب دیکھیں لفظی حسن کی بات ہو رہی ہے, وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ وَفِي رَقٍّ مَّنشُورٍ. اب یہ بھی یاد کرنے میں آسانی ہے, والبیت المعمور. اچھا دل بھی کرتا ہے بار بار پڑھنے کو, اکتاہٹ بھی نہیں ہوتی, فائدے تو بہت سارے ہیں. تو مالک جی یوم سر، الدین. دل پہ اثر کرنے کے لیے کلام جو ہے نا، یہ دیکھیں سب سے پہلا اس کلام کا ہونا چاہیے کہ دل پہ اثر کرے. ابھی اچھا آپ تک سر رونا نہیں آتا، جتنا بھی پڑھا ہے قرآن ایسے رونا نہیں آیا جیسے کہ میں نے ادھر خانہ کعبہ میں امام کو روتے ہوئے سنا ہے. مجھے بڑا وہ ہے کہ آخر کس طرح اثر کرتا ہے دل پہ کہ بندے کا رونا شروع ہو جائے. یہ ابھی تک مجھے تو نہیں حاصل ہوئی یہ چیز. اچھا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں, کوشش کریں. آپ نے نا تلاوت فجر میں اکیلے نا اونچی تلاوت کریں, جو آپ کو یاد ہے نا سورہ, ایسی سورہ جس کے اندر ایسی آیات ہوں جو دل پہ اثر کرتی ہیں. سورہ مزمل لے لیں, سورہ ملک لے لیں, سورہ الحاقہ لے لیں, کوئی ایسی صورتیں لیں جن کے اندر, یا جہاں پہ وہ اوتی الکتاب, جو آپ کو کتاب ہاتھ میں بائیں دائیں دی جائے گی, دائیں میں دی جائے گی, آپ کے ایسے کوئی لیں جن کو آپ سمجھتی ہوں, اونچی تلاوت کریں. آپ دیکھیں آپ کو ڈیفینیٹلی اس کلام میں اثر ہے. ہوگا شاید تھوڑے عرصے تھوڑا یعنی فار سپلٹ سیکنڈ ہوگا, لیکن ہوگا ضرور. لیکن اونچا سر آپ میرا پڑھیں. خیال ہے کہ خود پڑھنے سے زیادہ سننے سے بہت زیادہ رکت تاری ہوتی ہے انسان پر. سنتا ہے جب نا اچھا پڑھنے سے زیادہ. اگر آپ کو سننے پہ ہو گئی ہے نا تو آپ کو پڑھنے میں زیادہ جلدی ہوگی. آپ دیکھیں ہمیں عادت نہیں ہے اونچی تلاوت کرنا, کیونکہ ہم یا تو امام کے پیچھے سن رہے ہوتے ہیں, یا خود سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تیز یا آرام سے. آپ اس انداز میں جتنی بھی آپ اونچی پڑھیں, اور جس حد تک آپ اس کو سمجھ سکے پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں, تو آپ کا ایک تعلق جب قائم ہوگا نا, پڑھتے لمبی سورہ پڑھیں, تو یو ول فلو وتھ اٹ, کہ میں بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ صلی اللہ میرے سے بات کر رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں جا کر وہ آپس میں ریزوننس ہو جائے گی. اب ریزوننس کا معنی سمجھ دو ڈاکٹر اکشندہ سے سمجھ لیں کہ جب دو ویوز آپس میں اکٹھی ملتی ہیں تو اس کی جو ایمپلیٹیوڈ ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے ایمپلیٹیوڈ, اینڈ دیٹ از واٹ کریٹس آپ کے دل میں وہ جس طرح کے ایک دھماکہ سا ہوتا ہے. جی زیا بھائی, سب فریکوینسی مل جائے گی. یہ معلوم کرے گا سورہ رحمان کی جو ہے اس کو ہم کہاں پہ رکھیں گے, مطلب جو ہم جتنا پڑھا ہے بالکل سجا میں لیں گے زیا بھائی, اسی میں الرحمن علم القرآن. آئی مین امیجن کریں, اسی کو بار بار پڑھیں تو فیلنگ ہوتی ہے کہ اچھا تم پھر بھی تکذیب کرتے ہو, مطلب جب کہتا ہوں تو بار بار آپ سے 34 مرتبہ کہہ رہے ہیں. جی سر, یہ مطلب یہ نہیں سمجھا تھا, اسی وجہ سے پوچھا تھا یہ کہ اسی جگہ میں ہم اسی جگہ پہ سجا میں ہی آئے گا, سورہ رحمان آئے گی. آپ کے المدثر قرآن کے کافی خوبصورت جگہ میں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. ردم بھی ہے, دونوں اندہ سے شروع ہو رہے ہیں, ابرار, الابرار, الفجار, نعیم, جہیم. جی ڈاکٹر اکشندہ. السلام علیکم سر. جی سر. جیسے سورۃ تکویر ہے نا, تو سورۃ تکویر جب شروع ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا الاشعار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت. اب یہ دیکھیں کتنا اس میں وہ جو صوتی ہمانگی والی بات ہو رہی تھی ہماری, اس میں بھی کس طرح سے آ رہا ہے, اور سب ایک ہی طرح کے وہ ہیں. اور گرامر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب کے سب جو ہے مطلب مؤنث میں آ رہے ہیں, مجہول آ رہے ہیں, اس طرح سے دیکھا جائے تو بڑی اس میں بھی وہ ہے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا سورہ انفطار. سسٹر یہ والی اب سورہ پڑھیں اونچی, دیکھیں کیسے اثر نہیں کرتی. جب آپ پڑھیں گے بالکل کرتی کہ کیا ہے کہ اے بندے تو اپنے کس بات کے اتنا شکریہ کرتا ہے, یعنی اور اس کو میں نے دیکھا تھا جب نماز میں ایک مرتبہ شہزاد صاحب پڑھا رہے تھے نا, تو جب وہ مطلب یہ والی جو اس کی آیت ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی صورت ما شاء رکبک. کلا, بس ادھر ہی آپ جا کر نا ڈھیر ہو جائیں گے. تو
میرا خیال ہے پریکٹس کرنا چاہیے. جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اس کی اب ایکچوئل اپلیکیشن تو یہی ہے. تو کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے مغرب سے پہلے کمپلیٹ کر لیا آج کا سبق. الحمدللہ, جزاک اللہ خیرہ. تو پورا ہفتہ ہمارے پاس تیاری ہے کوئز کے لیے انشاءاللہ. تو از اٹ اوکے آج ہم کلاس کلوز کر دیں مغرب پہ؟ خاموشی کا مطلب ہے آج کا سیشن بہت اچھا رہا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. ایکسکیوز می سر, کل میری بیٹی کی سرجری ہے گال بلیڈر کی, اس کے لیے سب لوگ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ خیریت کا معاملہ کرے. آپ آمین. اے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرما اور کسی قسم کی بھی اور تکلیف بعد میں نہ ہو, مکمل اور جلد سے جلد. شہزاد بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں ابھی آیا ہوں, صرف میں حاضری لگوانا چاہ رہا ہوں. بالکل, آپ نے بالکل حاضری لگوا دی. ہم نے کوئز ڈیسائیڈ کر لیا ہے. تو کوئز ہم نے بنانا ہے, ایسا بنانا ہے کوئز جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہم نے آج اس انداز میں پڑھی ہیں, آج میں تو کہوں گا آج کے لیسن کے اوپر, یعنی آج سے مراد ہے آج کے بیسس پہ اس کو آنسر کیا جا سکے, تاکہ ہم بلاغہ, مجھے پتہ ہے جب کورس ختم ہو جائے کس نے بلاغہ کہ نہ کوئی کتاب کھولنی ہے نہ کوئی پریکٹس کرنی ہے. تو اس لیے اتنا بلاغہ رہے کہ ہم ہمیشہ اس کو ساتھ لے کر چلیں, تاکہ فائدہ تو ہونا. ہم نے اتنے گھنٹے لگائے. جی سر, Tuesday 7 ہم اس کو یاد کرتے رہیں گے نا سر انشاءاللہ. تو مجھے فیڈ بیک بھی چاہیے. ہر شخص جو ہے نا کورس کے متعلق فیڈ بیک دے کہ ہمارا یہ ایکسپیریمنٹ کتنا حد تک کامیاب ہوا, کیونکہ آپ لوگوں نے کہا تھا تو ہم نے کورس شروع کرایا, ادروائز ہم سب بھی آپ ہی کی طرح یہاں پہ طالب علم ہیں. جی انشاءاللہ سر. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. آج کے لیسن کی PDF جلدی شیئر کروا دیں. شہزاد صاحب جلدی شیئر کرا دیجیے. جی سر, ٹھیک. جزاک اللہ.